الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی نعمت عطا فرمائے اور پھر اللہ تعالیٰ مسنون اعمال کی نعمت عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی مسنون اعمال کرتے ہوئے فرما دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کو دنیا میں تجارت میں منافع ہو، پرافٹ ہو، لاس اور نقصان سے بچے، اس کو 3 چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 1 منڈی، نمبر 2 سیزن، نمبر 3 چیز کو سمجھنے والا ماہر۔ اگر جس چیز کا سیزن ہو اس کو سیزن میں لیں تو تھوڑے پیسوں پہ زیادہ بھی ملتی ہے، اچھی بھی ملتی ہے۔ وہی چیز موسم اور سیزن گزرنے کے بعد لیں، پیسے زیادہ لگتے ہیں، چیز کم ملتی ہے اور بیکار ملتی ہے۔ جس چیز کو لینا ہے اگر وہ چیز منڈی سے لیں تھوڑے پیسوں پر اچھی اور زیادہ ملتی ہے۔ وہی چیز منڈی سے باہر جا کر لیں، زیادہ پیسے لگتے ہیں اور چیز بیکار بھی ملتی ہے اور تھوڑی بھی ملتی ہے۔ نمبر 3 جو چیز لینی ہے اس کے ماہر کے ذریعے لو تو دھوکہ نہیں لگتا، ماہر کے بغیر لو تو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ قربانی کا موسم ہے، لوگ جانور خریدیں گے۔ اب اگر جانوروں کی منڈی سے لو تو سستا ملے گا، اچھا مل جائے گا، جانور بہت ہیں، پھر کے دیکھ لو۔ اور یہ جو جانور لینا ہے کسی ایسے شخص کے ذریعے لو جو جانوروں کو سمجھتا ہے تو دھوکہ نہیں لگے گا۔ خلاصہ یہ ہے دنیا میں تجارت اچھی کرنی ہو تو 3 چیزوں کا خیال کریں۔ نمبر 1 اس چیز کا سیزن، نمبر 2 اس چیز کی منڈی، نمبر 3 اس چیز کو سمجھنے والا اس کا ماہر۔ بالکل اسی طرح اگر آخرت بہتر بنانی ہے تو 3 چیزوں کا خیال کریں۔ نمبر 1 عبادت کا وقت، نمبر 2 عبادت کی جگہ، نمبر 3 عبادت کو سمجھنے والا، عبادت کا ماہر فقیہ۔ عبادت کے وقت میں کریں گے تو تھوڑی عبادت پہ اجر بہت ملے گا، وقت گزرنے کے بعد ملیں گے تو عبادت زیادہ ہوگی، اجر تھوڑا ہوگا، اور ممکن ہے اجر ہو ہی نہ کہ وقت گزر گیا۔ عبادت کے مقام پر کریں گے تو اجر ملے گا، عبادت کے مقام پر عبادت نہیں کریں گے تو اجر نہیں ملے گا۔ وقت کے بدلنے سے عبادت کا اجر بدلتا ہے، عبادت کی جگہ کے بدلنے سے عبادت کا اجر بدلتا ہے۔ پھر عبادت کے ماہر فقیہ
مستند محقق عالم سے پوچھ کے کریں تو پھر عبادت کا مزہ آئے گا اور عبادت کا نتیجہ نکلے گا۔ ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا اچھی ہو اور آخرت اچھی ہو، اللہ پاک ہم سب کی بنا دے۔ ابھی ایک تو حج کا موسم ہے، ہم حج پہ نہیں ہیں، حجاج کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ واپس اپنے بچوں میں لائے۔ ہم حج میں تو نہیں ہیں لیکن ہماری عبادت کا وقت اور عبادت قربانی آنے والی ہے۔ آج ذوالقعدہ کی 28 تاریخ ہے، کل 29 ہے اور ہفتے کو یکم ذوالحج ہے۔ جو شخص ہمت رکھتا ہو وہ 9 روزے رکھے، یکم سے لے کر 9 ذوالحج تک، اور جس میں ہمت کم ہو وہ صرف 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یوم عرفہ ہر علاقے کا 9 ذوالحج کا دن ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا فقیہ سے پوچھیں، اس پر لوگ دھوکہ دیں گے۔ ادھر 8 ذوالحج ہوگا، لوگ کہیں گے جی آج روزہ یوم عرفہ کا رکھو، کیوں؟ وجہ ہمارا 8 ہوگا، اگر سعودی عرب ایک دن آگے ہوا، اگر آگے ہوا ہمارا 8 ہوگا اور ان کا 9 ہوگا، 9 ذوالحج کو وقوف عرفہ کریں گے۔ ہمارا اگر 8 ہوا تو لوگ کہیں گے جی وقوف عرفہ تو آج ہے، یوم عرفہ تو آج ہے، لہذا یوم عرفہ کا روزہ 8 کو رکھو۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سئل عن صوم یوم عرفہ تھا، یا رسول اللہ یوم عرفہ کے روزے کا اجر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یکفر الماضیۃ والباقیۃ، گزشتہ 1 سال کے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور آئندہ ہونے والے 1 سال کے گناہ ایڈوانس اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث بھی سن لی، فضیلت بھی سن لی۔ اب مسئلہ کیا ہوگا؟ اگر سعودی عرب کا کل یکم ذوالحج ہو گیا تو ان کا ہوگا 9 اور ہمارا ہوگا 8۔ اب لوگ کہیں گے دیکھیں حدیث میں ہے یوم عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ تو آج ہے، حاجی عرفات کے اندر ہے، لہٰذا روزہ آج رکھو۔ آپ کہیں گے بھی آج تو 8 ہے، وہ کہیں گے حدیث میں 8 اور 9 ذوالحج کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں تو یوم عرفہ کا ہے، یوم عرفہ تو آج ہے لہذا روزہ رکھو۔ اب دیکھو بظاہر حدیث ان کا ساتھ دے رہی ہے نا، بظاہر ان کا دے رہی ہے، بھئی یوم عرفہ کو روزہ رکھنا ہے، یوم عرفہ جو ہو گیا ہے، عرفات میں حاجی پہنچ گئے ہیں، وقوف عرفہ ہے، تو تم 9 کی انتظار کیوں کرتے ہو؟ اس لیے ہم کہتے ہیں اب یہاں عبادت کے ماہر فقیہ سے رابطہ کریں۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ یوم عرفہ سے مراد وہ دن ہے جس دن حاجی عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں، اگر یہ مان لیا جائے پھر ہمیں یہ بتائیں کہ سعودی عرب میں یوم عرفہ کا دن ہوگا اور اسی وقت امریکہ میں رات ہوگی، وہاں دن ہوگا اور امریکہ میں تو رات کو روزہ رکھیں گے؟ جی دن کو بھی رکھیں گے، یوم عرفہ تو ابھی ہے۔ پھر اب سمجھ آ گیا؟ ہمارا اور سعودی عرب کا 2 گھنٹے کا فرق ہے، تو ہم 2 گھنٹے پہلے روزہ رکھیں گے، ان کا یوم عرفہ 2 گھنٹے بعد ہوگا، پھر کیا کریں گے؟ ہمارا بھی یوم عرفہ ان کا ختم ہونے میں 2 گھنٹے باقی ہیں اور ہمارا ختم ہو جائے گا تو ہم روزہ انتظار کریں گے کہ جب وہاں غروب ہوگا تو پھر کریں گے؟ جی پھر کیا کریں گے؟ اس لیے ہم ان محققین سے کہتے ہیں کہ تم حدیث کو سمجھے نہیں۔ حدیث کو سمجھنے والے شخص کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے یوم عرفہ سے مراد
ہر ملک کا 9 ذی الحج، یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو روزے رکھنے ہیں 10 ذی الحج، اب نام ہے 10 کا اور رکھنے ہیں 9۔ یہ 9 کو 10 کیوں کہتے ہیں؟ 10 ذی الحج کا روزہ تو نہیں ہے۔ کوئی تمہیں محقق کہہ دے گا کہ حدیث پاک میں فضیلت ہے ذی الحج کے 10 دنوں کی۔ 10 دن تو تب بنیں گے جب آپ 10 کو روزہ رکھو، جب 10 کو نہیں رکھو گے تو 10 کیسے بنیں گے؟ بات سمجھ آئی؟ اچھی طرح سمجھ لو۔ بسا اوقات کثرت کا اعتبار ہوتا ہے۔ کس کا اعتبار ہوتا ہے؟ ایک آدھ گھنٹے، ایک آدھ منٹ، ایک آدھ دن کی گنتی اس میں نہیں ہوتی۔ 10 ذی الحج کو تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کے نبی نے 5 دنوں کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ یکم شوال، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج۔ 10 کا تو رکھ ہی نہیں سکتے، مکروہ ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایسے ہوتا ہے، ایک آدمی ہمارے پاس آیا اور وہ ہمارے پاس رہا ہے 29 دن، مہینہ ہے 30 کا۔ آپ کہاں گئے تھے؟ میں جی سرگودا گیا تھا، مرکز میں رہا ہوں، خانقاہ میں رہا ہوں۔ کتنے دن؟ 1 مہینہ۔ مہینہ ہے 30 دن کا اور وہ ٹھہرا 29 دن، وہ کہہ رہے 1 مہینہ۔ آپ کہتے ہیں جھوٹ ہو رہا ہے، بولو، کہہ رہے ہیں نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ 29 دن کو بھی مہینہ کہہ دیتے ہیں، 1 دن اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں 10 ذی الحج ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 9 روزے رکھیں، اور اگر کمزور ہیں تو پھر یوم عرفہ 9 ذی الحج کا 1 رکھیں۔ آپ 9 کی نیت فرما لیں، 9 کی مشکل ہے تو 1 کی فرما لیں۔ 1 کی تو کر سکتے ہیں نا جی، 1 کی کر لیں۔ اور اگر 1 کی بھی نہیں کر سکتے تو پھر جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے دعا کیا کریں، ان کے روزے پر خوش ہوا کریں۔ جن کو اللہ توفیق دے وہ روزہ رکھیں اور صبر کریں، اور جن کو روزہ نہ مل سکے وہ کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں ایک جگہ اس طرح نفلی روزے ایک جگہ پر گیا تو مولانا صاحب کھانا کھائیں گے، میں نے کہا جی کھاؤں گا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس کا روزہ ہوگا، حالانکہ میرا نہیں تھا۔ تو بعضوں کو تھوڑا سا تعجب ہوا کہ مولانا صاحب کا روزہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی تمہارا روزہ ہے، میرا روزہ نہیں ہے، لیکن اجر میں اور آپ برابر ہیں۔ حدیث پاک میں الطائم الشاکر کالصائم الصابر، جو روزہ جو کھائے اور شکر کرے وہ اجر میں اس آدمی کی طرح ہے جو روزہ رکھے اور صبر کرے۔ دیکھو ہم بہترین سا مٹن کڑھائی کھائیں گے، آپ نے روزہ رکھا ہوگا، آپ کا دل کرے گا لیکن نہیں کھائیں گے، صبر کریں۔ ہم مٹن کڑھائی کھائیں گے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، تو تمہیں بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ میں نے کہا اس لیے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم روزہ رکھ کے ہم سے آگے نکل گئے ہو، اللہ نے شکر کی سیڑھی بھی رکھی ہے۔ ایک عالم تھے بہت بڑے، لیکن تھوڑے خوبصورت نہیں تھے۔ ان کی گھر والی ذرا خوبصورت تھی، تو ان کی گھر والی نے کہا کہ حضرت آپ بھی جنت میں جائیں گے اور میں بھی جاؤں گی۔ کہا یہ تو کیسے کہتی کہ ہم دونوں جنت میں جائیں گے؟ اس نے کہا مجھے آپ جیسا شوہر ملا ہے، صبر کرتی ہوں، آپ کو مجھ جیسی بیوی ملی ہے، شکر کرتے ہیں۔ تو آپ جنت میں جائیں گے شکر کر کے، میں جنت میں جاؤں گی صبر کر کے، لیکن جائیں گے دونوں جائیں گے دونوں۔ تو صبر اور شکر دو اللہ نے جنت کے راستے رکھے، تو روزے کی نیت کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پھر ہم نے ان دنوں میں قربانی کرنی ہے۔ قربانی میں آپ چاہیں تو بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، کٹا، اونٹ، اونٹنی، جو چاہے قربانی کریں۔ آپ بھینس کی بھی قربانی کرنا چاہیں تو جائز ہے، اور بھینس کی قربانی کے لیے 4 دلائل ہیں ہمارے پاس۔ نمبر 1 حدیث، نمبر 2 علماء کا اجماع، نمبر 3 قیاس، نمبر 4 لغت۔ میں دلائل نہیں دے رہا، جب آپ بیان سے فارغ ہوں آپ مکتبہ جائیں
اور مسائل قربانی کے عنوان پر میرا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، وہ ساتھ لے جائے اور کوشش کرے ایک نہیں 10 لے جائے. یہ مفت نہیں ملے گا، قیمتاً ملے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ مکتبے میں جا کر کو جی 10 تو کہ پیسے کو ساجد کا تو لے جائیں. ہم نے اس لیے 10 مانگ. یہ میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں کر رہا، سنی سنائی نہیں. میرے ساتھ ایسے ہوا. میں جب کہتا ہوں کہ آپ یہ کتاب لے لو، ایک کتاب لے لو، 2 ساتھی ہیں، 3 ہے، کتاب لو، کتنے کی ہے جی 50 کی. نہیں، ایک کو دے دیں، ہم انشاءاللہ باری باری مطالعہ کر لیں گے. اور بعض لوگوں میں کہتا ہوں کہ یہ کتاب کتنے کی ہدیہ ہے، استاد جی ایک اور دے دو، ہمارے ٹیچر ان کے مطالعے کو بڑا ذوق ہے کہ میں ان کو بھی دوں گا. قیمتاً 2 تو 3 ایک پر کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ہدیتاً 2 تو 1 2 اور مانگ رہا ہوتا ہے. تو آپ بھی مسائل قربانی کا کتابچہ لے لیں، اس میں دلائل موجود ہے. بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، گھبرائیں مت. ہاں البتہ گھوڑے کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، مرغ کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، انڈے کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. ابھی جو میں مسائل بتا رہا ہوں نا، آپ نے کہنا استاد جی اس کی کیا ضرورت ہے. اور جب قربانی کے دنوں میں یہ مصیبت کھڑی ہوگی نا، تو پھر آپ نے فون کر کہنا استاد جی کوئی دلیل ہے. پھر جب مجھے لوگ کہتے ہیں دلیل ہے، میں کہتا ہوں اگلے سال مسئلہ پوچھنا. کیوں؟ میں نے کہا سانپ گزر گیا، اس کی لکیر کو مارنے سے سانپ نہیں مرے گا، دوبارہ سانپ آنے کا انتظار کرو. دیکھو یہ مرکز اہل سنت والجماعت، خانقاہ حنفیہ، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کی کتنی بڑی خوبی ہے کہ وقت آنے سے پہلے ہم آپ کو خبردار کر دیتے ہیں، ہوشیار ہو جاؤ. آنے سے پہلے دلائل دیتے ہیں، بھائی دلائل سیکھ لو، کتابچے پاس رکھو، لٹریچر پاس رکھو. لاہور ڈینگی مچھر آتا ہے، سپرے سرگودی ہوتا ہے. جی یہ ڈینگی ہے، نہیں سپرے کیوں؟ کہیں آ نہ جائے. کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا چونکہ جان سے پیار ہے. اور وقت نہ آئے ہم مسئلہ بتا دیں تو اعتراض کرتے ہیں اس کی ضرورت کیا تھی. تو جن کو جان سے پیار ہے وہ وقت سے پہلے سپرے کرتے ہیں، اور جن کو ایمان سے پیار ہے وہ وقت سے پہلے حفاظتی بیان سنتے ہیں. ایمان کی قیمت جان سے بہت زیادہ ہے، ایمان کی قیمت جان سے بہت زیادہ ہے. بعض لوگ جان کے لیے ایمان تباہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جان قربان کرو ایمان کے لیے. تو نہیں سمجھے. بعض بندے میری ساری باتیں سمجھتے ہیں، اور بعضوں کو سمجھانے کے لیے مجھے کھولنا پڑتا ہے کہ میں کون سی جان کا رونا رو رہا ہوں. اب تو سمجھ آ گئی نا آپ کو. یہ بات کھولنا بہت ضروری ہے، کھول کے سمجھانا بہت ضروری ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا، خیال کرو. اسی طرح جو آپ نے قربانی دینی ہے اس میں بھیڑ بکری ہو تو عمر 1 سال، گائے اور بھینس ہو تو عمر 2 سال، اونٹ اونٹنی ہو تو عمر 5 سال. عمر کو دیکھنا ہے، دانتوں کو نہیں دیکھنا. بعض لوگ کہتے ہیں جی 2 دانتا ہونا چاہیے، دوندا. عمر کا اعتبار نہیں ہے، عمر کا اعتبار ہے، 2 دانتا کا اعتبار نہیں ہے. دوندا ہو یا نہ ہو عمر دیکھنی ہے. ایک دن بھی اگر جانور چھوٹا ہوگا اور دوندا ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی. عمر کا ہونا ضروری ہے. ایک دلیل اس کے ذہن میں رکھ لو جو بہت آسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، تم جانور قربانی میں وہ دو جو مسنہ ہو. الا ان یسر علیکم فتذبحوا جزاۃ من الظان، ہاں اگر بھیڑ اور مینڈا، دمبی یا دمبا اگر یہ 6 ماہ کا ہو اور دیکھنے میں سال کا لگے تو اس کی قربانی کر سکتے ہو. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بھیڑ 6 ماہ کی ہو اور دیکھنے میں سال کی لگے. یہ نہیں فرمایا کہ 6 ماہ کی ہو اور دیکھنے میں دوندی لگے نہ، 6 ماہ کی ہو اور دیکھنے میں. معلوم ہوا کہ اصل بنیاد سال ہے. اور بھائی کسی طالب علم بلاؤ
ساری کس کو بلاؤں؟ میں آپ سے کہتا ہوں کسی بڑی عمر کو 15-16 سال کا لڑکا بلاؤ کہ وہ ساری نماز پڑھائے. تو جی 15-16 سال کا تو نہیں ہے لیکن ہے تو 14 سال کا، لیکن دیکھنے میں 15 کا لگ رہا ہے. اصل کیا ہوا؟ اصل تو عمر ہی ہے نا. عمر تو تھوڑی ہے لیکن عمر کے برابر لگ رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسنہ ذبح کرو، یا ایسا دمبا جو 6 ماہ کا ہو اور دیکھنے میں تو اصل سال ہوا نا. اصل تو دادا تو نہ ہوا. دیکھو کتنی آسان سی دلیل ہے. جو آپ نے قربانی کرنی ہے 10، 11 اور 12 3 دن، چوتھے دن قربانی نہیں ہے. اس غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ رہنا کہ چوتھے دن بھی قربانی ہے. لوگ آپ کو دلیل پیش کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایام و تشریق کلھا ذبح، کہ جو تشریق کے دن ہیں وہ سارے قربانی کے دن ہیں. لہذا تشریق کا دن تو 13واں بھی ہے تو قربانی 13ویں دن بھی ہے. وہ آپ کو دلیل پیش کریں گے. آپ نے ان دلائل سے پریشان نہیں ہونا، اس پر ہمارے پاس جوابات موجود ہیں. حدیثیں کئی قسم کی ہیں. بعضوں میں ایام و تشریق کلھا ایام و اکل و شرب و نکاح، اور ایک حدیث ہے یہ ایام و تشریق کلھا ذبح. یہ جو ذبح والی حدیث ہے یہ نہایت ضعیف ہے، اور وہ روایت جس میں ذبح کا لفظ نہیں ہے، کھانے پینے اور نکاح کا ذکر ہے، وہ صحیح ترین حدیث ہے. وہ کیا ہے؟ صحیح ترین حدیث ہے. اب دیکھو صحیح ترین کو چھوڑا جا رہا ہے ضعیف کی وجہ سے، اور ہمیشہ شور ڈالا جاتا ہے کہ دلیل میں حدیث صحیح ہونی چاہیے. تو قربانی کے دن 3 ہیں. نمبر 1 10، نمبر 2 11، نمبر 3 12. اس کا خیال رکھیں. اور جو جانور آپ نے قربانی میں ذبح کرنا ہے اس جانور کا گوشت خود بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی دیں، مساکین اور غربا کو بھی دیں. قرآن کہتا ہے القانے والمعتر، محتاج کو بھی دو، جو محتاج نہیں اس کو بھی دو. اب مسئلہ سمجھیں. اگر کوئی شخص قربانی کے جانور کو ذبح کرے اور جانور کی ایک بوٹی بھی کسی غریب کو نہ دے، پورا جانور ذبح کر کے سارا گھر میں رکھ لے، اس کے قربانی کے ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. قربانی کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. وہ جو گوشت صدقہ کرنے کا اجر ملنا تھا نا وہ نہیں ملے گا. قربانی کے ثواب میں کمی نہیں ہے. کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یوم النحر ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دن اللہ کا سب سے محبوب عمل وہ خون بہانا ہے. کیا کرنا ہے؟ خون بہانا. قربانی خون بہانے کا نام ہے. قربانی جانور کے گوشت کو صدقہ کرنے کا نام نہیں ہے. قربانی جانور کے صدقہ کرنے کا نام نہیں ہے. توجہ رکھنا. جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں میں وہ بات سمجھانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی کے دن سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے ہاں خون بہانا ہے. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا. قیامت کے دن جانور کے سینگ کا بھی اجر ملے گا، جانور کے بال کا بھی اجر ملے گا، جانور کے پاؤں اور کھر کا بھی اجر ملے گا. 3 چیزیں فرمائی. نمبر 1 سینگ، نمبر 2 بال، نمبر 3 کھر. سینگ کھاتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، کسی کو ہدیہ دیتے ہیں. بال، کھر، گوشت دیتے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے. پائے دیتے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے. مغز دیتے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے. تو 2 چیزیں صدقہ یا ہدیہ میں دیتے ہیں اس کا ذکر نہیں کیا، اور جو نہیں دیتے پھینک دیتے ہیں
اس کا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اس پہ اجر دے گا. دیکھو نا، اس پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اجر دے گا. معلوم ہوا کہ قربانی کا تعلق گوشت سے نہیں ہے، قربانی کا تعلق جانور کے ذبح کرنے سے. ذرا بات سمجھنا، اس کا اللہ کے نبی نے ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ اب میں 2-3 عقیدے چھیڑنے لگا ہوں، ذرا اچھی طرح سمجھیں. قرآن کریم میں ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے شہید، اس کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ بولو، بلکہ زندہ ہے نہیں بلکہ زندہ کہنا. بھئی آیت تو سمجھو نا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، لا تقولوا اموات، اموات نہ کہنا، بل آپ کہتے ہیں بل زندہ ہے، بل احیاء، بل قولوا احیاء. قرآن کیسے پوری بات کرتا ہے؟ مردہ نہیں کہنا، تو پھر کہنا کیا ہے؟ بولو. میں کہتا ہوں قرآن کیسے کھولتا ہے اور ہم کیسے گول گول بات کرتے ہیں. بھائی عالم کا حق ہے امت کو سمجھائے کہ یہ کرنا ہے، اور یہ بھی ساتھ بتانا ہے کہ یہ نہیں کرنا. یہ بتانا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اور یہ بھی بتانی ہے کہ کہاں پڑھنی ہے کہاں نہیں پڑھنی. قرآن کیسے کھول رہا ہے؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اموات نہ کہنا، بل احیاء، بل درمیان میں کیا ہوگا؟ بل قولوا احیاء، لا تقولوا اموات بل قولوا احیاء، اموات نہیں کہنا بلکہ احیاء کہنا ہے. بلکہ احیاء، وہ تو ہم نہ کہیں تو پھر بھی زندہ ہیں، کہیں تو پھر بھی زندہ ہیں، لیکن کہیں گے تو ہمارا ایمان ہوگا نا. کہو، سمجھ آ رہی بات؟ اچھا، یہاں پہ شہید کے بارے میں فرمایا، نبی کے بارے میں فرمایا نہیں فرمایا. یہ چھوٹا سا جملہ یاد رکھ لیں. 2 بیماریاں بہت اہم ہیں جس سے بچنا چاہیے. نمبر 1 بد زبانی، نمبر 2 بد گمانی. نمبر 1 بد زبانی، نمبر 2 بد گمانی. عجیب بات یہ ہے، یہ بد زبانی اور بد گمانی کو اللہ نے بیان کیا ہے ایک عقیدے کے ساتھ. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، بد زبان نہ ہونا کہ اموات کہہ دو. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، بد گمان نہ ہونا کہ ان کو زندہ نہ مانو. یعنی حیات النبی، حیات و شہداء کا وہ مسئلہ ہے جہاں اللہ نے بد زبانی سے بھی منع کیا ہے اور بد گمانی سے بھی منع کیا. میں اپنے لفظوں میں یوں سمجھاتا ہوں کہ مسئلہ سمجھایا ہے بد زبانی بھی جرم ہے اور بد گمانی بھی جرم ہے. اور مثال کیا دی ہے؟ بولو تو تم بھی سیکھو نا عقیدہ. مثال کیا دی ہے؟ حیات النبی، حیات الشہداء. بھئی جب بھی کوئی ہم بات کہتے ہیں تو مثال دیتے ہیں نا. اللہ نے بات فرمائی ہے تو ساتھ مثال دی ہے. بد زبان نہ ہونا شہداء کے بارے میں، بد گمان نہ ہونا شہداء کے بارے میں. بد زبانی بھی جرم ہے، بد گمانی بھی جرم ہے، اور مثال میں شہداء کو پیش کیا. میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں قبر کی حیات کو پیش کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کو پیش کیا ہے. یا موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بد زبان بھی نہ ہونا، بد گمان بھی نہ ہونا. انبیاء کا ذکر فرمایا نہیں فرمایا نا؟ توجہ رکھنا. آگے چلیں. قرآن کریم میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت خدا کی کرنا، ادب ماں باپ کا کرنا،
ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ہمیشہ بیانات پہ کہتے اور سنتے ہیں اللہ جب بھی اپنا نام لیتے ہیں تو ساتھ حبیب کا لیتے ہیں. یہاں اپنا نام لیا ساتھ حبیب کا نہیں ہے، ماں باپ کا لیے. سجدہ خدا کو کرنا اور ادب ماں باپ کا کرنا. یا یہ نہیں کہ وہ مل وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِمُحَمَّدٍ إِحْسَانًا. حضور کا نام نہیں لیا، والدین کا لیا ہے. کیوں؟ بات سمجھ آ گئی؟ میں نے ایک مسئلہ سمجھایا نا، میں 3 مثالیں دے دی. وجہ یہ ہے، توجہ رکھنا. وجہ میں ایک پہلے مثال دیتا ہوں پھر بات سمجھانی آسان ہوگی. جلسے والے اعلان کرتے ہیں بھائی فلاں تاریخ کو جلسہ ہے، اور اشتہار پہ لکھتے ہیں کہ جلسے میں آنے والے سامعین کو کھانا کھلایا جائے گا. سامعین کو کھانا کھلایا جائے گا. آپ نے جلسے کا اشتہار چھاپ دیا، اعلان لاگ دیا کہ جی سامعین کو کھانا کھلایا جائے گا. مجھے آپ نے بیان کے لیے بلا لیا. جب بیان سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا کھانا. آپ کہتے مولانا صاحب ہم نے سامعین کا اعلان کیا. آپ تو سامعین نہیں ہیں، آپ تو خطیب ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے؟ بولو. اب اگر جلسے میں سامعین کا اعلان کریں تو خطیب کا کھانا خود بخود سمجھ آتا ہے. اور اگر اشتہار پہ یہ اعلان کرے بھئی سب حضرات بیان سننے کے لیے تشریف لائیں گے، جو مولانا صاحب بیان کرنے کے لیے آئیں گے ان کو کھانا کھلایا جائے گا. میں نے بیان کر دیا، میرا دسترخوان لگ گیا. آپ کہتے ہیں جی کھانا. میزبان کہتے ہیں ہم نے تو لکھا تھا مولانا صاحب کی، تمہارا کس نے لکھا؟ بات سمجھنا. اگر جلسے پہ بیان کرنے والے کے کھانے کا اعلان کر دیا جائے تو بیان سننے والوں کو کھانا سمجھ میں آتا ہے. اور اگر بیان سننے والوں کے لیے اعلان کر دیا جائے تو کرنے والے کا خود کو سمجھ آتا ہے. اسے کہتے ہیں ادنا اور اعلیٰ. بات سمجھ آئے؟ اگر کوئی چیز ادنا کے لیے بتا دی جائے تو اعلیٰ کے لیے خود سمجھ آتی ہے، اور اعلیٰ کے لیے بتا دی جائے تو ادنا کے لیے سمجھ نہیں آتی. اب بات سمجھنا. اگر اللہ فرما دیتے سجدہ خدا کو کرو، ادب محمد کا کرو، تو والدین کا سمجھ آنا تھا؟ صلی اللہ آنا تھا؟ نہیں. اور جب اللہ نے وبالوالدین احسانہ فرما دیا، وبمحمد احسانہ سمجھ آ گیا. ماں باپ کا ادب اس وجہ سے ہے، میں نے ماں باپ کا ادب کرنا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے وجود صرف مجھے ملا ہے، لیکن میرے ماں باپ کو وجود ان کے ماں باپ کی وجہ سے، ان کو وجود آدم علیہ السلام کی وجہ سے، آدم علیہ السلام کو وجود حضرت محمد کی وجہ سے. وبمحمد احسانہ کہنے سے وبالوالدین احسانہ سمجھ نہیں آنا تھا، وبالوالدین احسانہ کہنے سے بمحمد احسانہ سمجھ آیا. سمجھ آ گئی بات؟ اگلی بات اب سمجھو. اللہ فرما دیتے نبی موت کے بعد زندہ ہے، تو شہید کی حیات سمجھ نہیں آنی تھی. یہ شہید کون ہے؟ نماز نہیں پڑھتا، داڑھی مڈاتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، اور مسئلہ ختم نبوت کا آیا، ناموس رسالت پہ جان دے گیا. لوگ کہیں گے بھئی نبی تو معصوم ہے، اس پر تو جبریل اترتے ہیں، ان پر تو وحی آتی ہے، وہ تو زندہ ہے، یہ کیسے زندہ ہم مانے؟ نبی کو فرماتے نا زندہ. شہید کی زندگی سمجھ نہیں آنی تھی، اللہ نے قرآن میں شہید کی حیات بتائی ہے، نبی کی حیات خود بخود سمجھ آئی. بھائی شہید کو تو حیات ملی ہے ناموس رسالت کی وجہ سے، تو خود رسول کو زندگی کیوں نہیں ملے گی؟ بارات کو کھانا ملا ہے دولہے کی وجہ سے، تو دولہے کو کھانا کیوں نہیں ملے گا؟ یہ شہداء تو ناموس رسالت کی بارات ہے. ناموس رسالت کا دولہا تو محمد عربی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. بارات کو پروٹوکول ملے گا تو دولہے کو کیوں نہیں ملے گا؟ بات سمجھ آ گئی؟ اب بات سمجھو. انہو لیاتی یوم القیامت بقرونہا و ازلافہا و اشعارہا. اگر اللہ تعالیٰ یہ بات فرما دیتے
کہ قیامت کے دن جو دنیا میں تم نے جانور کا گوشت صدقہ کیا اجر ملے گا، دماغ پر اجر ملے گا، سری پائے پہ اجر ملے گا، کلیجی اوجری پہ اجر ملے گا، جو تم نے جانور کا گوشت دیا اجر ملے گا، بال وہ تو تم نے پھینک دیے تھے، اس پہ اجر کس بات کا؟ کھر تو پھینک دیے تھے، اس پہ اجر کس بات کا؟ اگر اللہ گوشت کا اجر بتا دیتے تو کھر، بال اور سین اس کا اجر سمجھ نہیں آنا تھا۔ اللہ کے نبی نے سین، کھر اور بال کا اجر بتایا ہے تو گوشت کا اجر خود بخود سمجھ آیا۔ جب گوشت اور کھر پہ اجر ہے تو جانور کے گوشت پہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی تو ضرورت نہیں بتانے کی۔ یہ میں نے کہا اب ایک مسئلہ سمجھ لیں، اگر کوئی شخص بھول جائے، نماز رہ جائے تو قضا کرے، پڑھے، سو گیا نماز رہ گئی، جب نیند سے اٹھے تو پڑھے، اور جان بوجھ کے نماز چھوڑی ہے جب توبہ کرے تو نمازیں لوٹائے۔ ہمارے ایک ہوتا ہے مذہبی سکالر، وہ مرد ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے مذہبی سکالرہ، وہ عورتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں مذہبی سکالروں کی بھی کمی نہیں ہے، مذہبی سکالرات کی بھی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح کہ ہمارا ایک مذہبی سکالرہ ہے جو آتی ہے میڈیا پر، ان کا موقف کیا ہے؟ اگر بھول جائیں نماز رہ جائے تو پڑھیں، اگر سو جائیں نماز رہ جائے تو پڑھیں، اور جان بوجھ کے 10 سال بھی نمازیں چھوڑ دی ہیں تو اس کی کوئی قضا نہیں، بس توبہ کافی ہے۔ دلیل کا دلیل یہ ہے، حدیث پاک صحیح بخاری کی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من نام عن صلاۃ او نسیہا، کوئی آدمی سو جائے نماز رہ جائے، بھول جائے نماز رہ جائے، جب یاد آئے تو تب پڑھے، اور جب نیند سے بیدار ہو تو تب پڑھے۔ اس میں بھول کر نماز پڑھنے کی بات تو ہے، سو جائے نماز رہ جائے تو بات ہے، جان بوجھ کے چھوڑے اور پھر پڑھے اس کا حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ دیکھو میں نے کہا تھا نا، عبادت کے ماہر سے پوچھنا ضروری ہے، ماہر سے رابطہ نہیں ہوگا تو دھوکا لگ جائے گا۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں نا جی آپ کی طرف لوگ کم آتے ہیں، ادھر زیادہ جاتے ہیں۔ میں نے کہا ادھر جھوٹ بولتا ہے۔ ہمارے پاس تو ہے کہ حضرت میں نے توبہ کی ہے، کب والے ہوئے تھے؟ 15 سال کی عمر، کتنی عمر ہو گئی ہے؟ 30۔ بیٹا 15 سال کی نمازیں قضا کرو، انہوں نے کہا دین بہت مشکل ہے، چلو، اور ادھر جائیں گے ہاں جی میں نے توبہ کر لی ہے، بس ہو گئی نمازوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو نمازیں چھوڑی ہے سو کر چھوڑی جی، 2-4 تھیں چلو وہ لٹا لو، باقی تو آپ نے جان بوجھ کے چھوڑی ہے، اس کا تو حدیث میں لٹانے کا ذکر ہی نہیں ہے، تو لوگ تو جائیں گے نا ادھر۔ مسئلہ بھی آسان ہو اور بتانے والا بھی سکالر نہیں سکالرہ ہو تو بندہ کیوں نہیں جائے گا؟ اب جواب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے۔ دیکھو توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کی بھول چوک معاف، میری امت کی سو کر کوئی گناہ کر لیں تو معاف۔ کوئی آدمی سویا ہو کسی کو گالی دے دے، گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، بھول بھی معاف، سو کر بھی کام کرے وہ بھی معاف۔ اب حضور کیا سمجھا رہے ہیں؟ نماز ایسی چیز ہے، بھول جائے تو تب بھی معاف نہیں، سو کر رہ جائے تو تب بھی معاف نہیں، تو جب جان بوجھ کر رہ جائے گی پھر کیسے معاف ہوگی؟ پھر کیسے معاف ہوگی؟ اگر اللہ کے رسول یہ مسئلہ بتاتے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے وہ اپنی نماز لٹائے، ایک بندہ کہے گا میں نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑی، میں تو بھول گیا تھا۔ جو جان بوجھ کے چھوڑے وہ لٹائے، ایک بندہ کہے گا میں نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑی، میری تو آنکھیں نہیں کھلی، گنجائش نکل آئی نا۔ تو اللہ کے نبی اگر یہ فرماتے جو جان بوجھ کے چھوڑے وہ لٹائے، بھول کے چھوڑنے والا مسئلہ سمجھ نہ آتا، سو کر چھوڑنے والا مسئلہ سمجھ نہ آتا۔ نبوت نے سو کر نماز چھوٹ جائے مسئلہ بتایا، بھول جائے نماز رہ جائے تو مسئلہ بتایا، جان بوجھ کے چھوڑ جائے تو مسئلہ خود بہت سمجھ آیا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال اور آئے گا، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں آنا بھی ہے کہ نہیں آئے، آپ نے بعد میں کہہ رہے ہیں ہمارے ذہن میں نہیں، تو آپ خواہ مخواہ کہتے ہیں سوال آئے گا، لیکن کسی کے ذہن میں تو آ سکتا ہے نا جی۔ سوال کیا ذہن میں آئے گا؟ اللہ کے نبی
تینوں باتیں فرما دیتے. جب بھولنے کا مسئلہ بتایا، سو جانے کا مسئلہ بتایا، تو اسی حدیث میں جان بوجھ کر چھوڑنے والا بھی بتا دیتے. توجہ سمجھ آ گئی؟ سوال جواب سمجھو. ہم نے کہا ہر مسئلے پر حدیث یہ شان نبی کی ہے، اور کئی مسئلوں پر ایک حدیث یہ شان آخری نبی کی ہے. ہمارے حضور صرف نبی نہیں ہیں، آخری نبی ہے. کیا ہے؟ آخری نبی ہے. شہید پر بھی آئے، نبی پر بھی آئے، یہ نبی کا کام ہے. حضور آخری نبی ہے. سین کھر بال پر بھی حدیث، گوشت پر بھی حدیث، یہ نبی کا کام. حضور آخری نبی ہے. ایک شان ہے نبی کی، ایک شان ہے آخری نبی کی. ہر مسئلے پر حدیث یہ شان نبی کی ہے، اور کئی مسائل کے لیے ایک حدیث یہ شان آخری نبی کی ہے. اب تمہیں یہ فتنہ سمجھ آنا چاہیے، جو ہر مسئلے پر حدیث پوچھے اس سے پوچھو تو نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے یا آخری نبی کا؟ تو نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے یا آخری نبی کا؟ یہ نبی کا پڑھا ہے تو مسئلہ بدل گیا. آخری نبی کا پڑھا ہے. آخری نبی کی شان یہ نہیں ہے. آخری نبی کی شان کیا ہے؟ فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم. نبی وہ ہے جسے کلم ملتے ہیں، آخری نبی وہ ہے جسے جوامع الکلم ملتے ہیں. اب سمجھ آ گئی؟ میں نے صرف اب دیکھو میں نے تھوڑے سے وقت میں کتنے عقائد اور کتنے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں. اس کی قدر کرو، اس کو سمجھو، پھر یہ آگے سمجھاؤ. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے بیان مسلسل سنو. ابھی ہر سیزن پر سوال ہوتے ہیں. اب سیزن شروع ہے، سوال آئیں گے. جو مجھے سوال کرتا ہے میں نے کہا میرے بیان سنیں. آپ بیان ان کے سنتے ہو، سوال ہم سے پوچھتے ہو. کلپ ان کے دیکھتے ہو، سوال ہم سے پوچھتے ہو. پوسٹیں ان کی پڑھتے ہو، سوال ہم سے پوچھتے ہو. میں کہتا ہوں وہ پوسٹیں چھوڑو، پوسٹیں بھی ہماری پڑھو، کتابیں بھی ہماری پڑھو، بیان بھی ہمارے سنو. پھر کچھ کال رہ جائے تو پھر سوال بھی کرو. بات سمجھ آئی؟ پھر سوال بھی کرو. غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے. غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے. کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا. آپ یقین فرماؤ میں یہ آپ کی بات نہیں کرتا، میں آپ کے ذریعے پوری دنیا کو خطاب کر کے بات کہتا ہوں. الحمدللہ ہم نے امت کی الجھنیں دور کر دی، ہم نے اشکالات کے دروازے بند کر دیے ہیں، ہم نے اعتراضات کو نوک پہ اڑا دیا ہے. ایسے صاف شفاف مسائل سامنے ہو کر آگے ہیں. اب قیامت کو بندہ کو یہ نہیں کہہ سکے گا اے اللہ میں سوال تھا تو کہاں جاتا، الجھن تھی تو کہاں جاتا. ہم کھڑے ہو گئے یا اللہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ہیں. ہم کہیں گے ہم دبئی ایک مرید ہے میرے، تو ان کی بیٹی 2.5 یا 3 سال کی ہو. میرے کہتے ہیں استاد جی میں گھر گیا تو بیٹی کہہ رہی ہے ہم ہیں نا. اشارے دیکھیں اسی طرح ہم ہیں نا، ہم ہیں نا. کہتے میں نے بیٹی سے پوچھا کیا کہہ رہی ہے؟ ہم ہیں نا. اس نے کہا چھوٹی تھی نا، ابو موبائل لاؤ. اس نے کہا وہ مجھے دادا کو کہتی ہے، دادا گھومن صاحب کے بیان لاؤ. اور بیان نکالا، نہیں وہ بتاتے رہے یہ بیان. تو اس میں کیا تھا؟ میں نے بیان میں کہا فضائل میں اعمال پر اعتراض اور پریشان نہیں ہونا، ہم ہیں نا. بیت کے زیور پر اعتراض اور پریشان نہیں ہونا، ہم ہیں نا. ختم نبوت پر اعتراض ہو، ہم ہیں نا. صحابہ پر اعتراض ہو، ہم ہیں نا. حنفیت پہ ہو، ہم ہیں نا. وہ بچی کہہ رہی ہے ہم ہیں نا، ہم ہیں نا. میں نے کہا الحمدللہ اگلی نسل میں دین، اگلی نسل میں فکر منتقل ہو گئی. اگلی نسل میں یہ بیٹھے ہمارے بھائی بزرگ یا تخصص میں، ان کے بھائی کے بیٹے، ایک بیٹا 2 سال کا ہوگا، ایک 3.5 سال کا ہوگا. اب گھر گئے ہیں تو سلام لیا. وہ جو چھوٹا تھا بڑے نے دعا سے سلام لیا، چھوٹا تھا ایک ہاتھ سے سلام لے رہا. چھوٹا تھا اور بڑا کہہ رہا ہے اور تو آپ ہی ہو گئے. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. دیکھو اگلی نسل میں فکر چلی. کراچی ہمارے ایک شاگرد ہے، مرید، ان کا بھتیجا ہے، وہ اسکول گیا پڑھنے کے لیے. جس اسکول میں داخل کیا دینیات کا ٹیچر غیر کو کر لیتا. کہتے ہیں نماز کا پڑھو تھی، ہاتھ ایسے باندھتا تھا.
غیر مقرر ٹیچر نے کہا ہاتھ یہاں باندھو، کہتا میں کوئی اور ہوں تم ارے کا دے دو، مسئلہ ہو گیا. فکر ہے نا، سمجھ آ رہی. میں خیبر پختونخوا یا جمعیت کے سیکریٹریٹ جو وہاں پشاور میں ہے، وہ بیٹھے تھے، مولانا گل نصیب صاحب کا بیٹا تھا، 10-12 سال کا ہوگا. کہا یہ کہہ رہے تقریر سنانی. میں نے کہا سناؤ. وہ تقریر سنا رہا ہے، تم سے مانگو تو 1 حدیث ہے، ہم سے مانگو تو 3 ہے، تم سے پوچھو تو 1 دن جیل کاٹی ہے، ہم سے پوچھو تو 3 سال کاٹی. میں نے کہا دیکھو اگلی نسل کھڑی ہوگی. میں اس حساب سے کہتا ہوں کہ میں بہت پرسکون ہو کر جیتا ہوں. اللہ آپ کو بھی زندگی دے، اللہ ہمیں بھی عافیت کی زندگی دے. ہمیں تو مر جانے کا بھی غم نہیں ہے، اتنی نسل آگے کی تیار ہو گئی ہے. انشاءاللہ اعتدال کے ساتھ اپنے مسئلے کو بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ. نہ ہم گولی مارتے ہیں، نہ گالی دیتے ہیں، نہ تبرہ کرتے ہیں، نہ بکواس کرتے ہیں، اپنے عقیدے کا دفاع کرتے ہیں. میں گھنٹوں بیان کرتا ہوں، میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا. اپنے اوپر اعتراض، اپنے اوپر سے مراد اپنے مسلک پر اعتراض کا دفاع کرتا ہوں. عجیب بات یہ ہے تم اعتراض کرو تو اعتدال ہے، ہم اعتراض کا جواب دیں تو فرقہ واریت. کیا بات ہے، فرقہ واریت عجیب بات نہیں. اپنے اوپر اعتراض کا دفاع کرنا کیا فرقہ واریت. آج اگست کی 1 ہے، میرا کلپ بھی آ گیا ہے، آپ نے سن لیا ہے. میں اپنے تمام مریدین کو، تمام شاگردوں کو، تمام متعلقین کو، تمام محبت کرنے والوں سے کہتا ہوں کہ 2 چیزوں کا اہتمام کرو. نمبر 1 اپنے گھر، اپنی گاڑی، اپنا دفتر، اپنا مدرسہ، اپنا اسکول، اپنی دکان، اپنی بلڈنگ پر پاکستان کا پرچم لہرا دو. لہراؤ گے نا بھی انشاءاللہ؟ پاکستان کا پرچم لہراؤ. یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے. نمبر 2 موسم ہے شجرکاری کا، درخت لگاؤ. اپنے ملک کو ہرا بھرا کرو. اپنے گھر میں لگاؤ، ڈیرے پہ لگاؤ، زمین پہ لگاؤ، سکول پہ لگاؤ، جہاں کچھ گنجائش ہے درخت لگاؤ. درخت بھی لگاؤ اور پرچم لگاؤ. بس پرچم لگاؤ. ہمارا انشاءاللہ العزیز آج مشورہ تھا کہ بڑا پرچم کہاں لگائے. یہ جو مسجد کی سیڑھی ہے نا، اس کے اوپر گمٹی ہے، اس کے اوپر بہنے کا پرچم لگاؤ تو کم از کم انشاءاللہ 5-6 کلومیٹر دور سے نظر آئے گا. دور سے آنے والا دیکھے یہ پاکستان کا مدرسہ ہے، یہ پاکستان کی مسجد ہے، پاکستان کی خانقاہ ہے. ہمارے ایک عجیب سا ذہن بن گیا، پاکستان کے جھنڈا لگا ایجنسیوں میں. بھئی یہ ملک ایجنسیوں کا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک فوج کا ہے، یہ ملک ہمارا ہے. میں پاکستانی ہوں، میں سرکاری نہیں ہوں. سرکاریں بدلتی ہیں، ملک نہیں بدلتا. ہم اپنے ملک سے بے لوث محبت کرتے ہیں اور ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے. تمہیں ہے یا نہیں؟ بولو ہے. ہم انشاءاللہ اس ملک کو لے کر آگے چلیں گے انشاءاللہ. اللہ اس ملک کو ترقی دے، ہم اس کی ترقی دے کر خوش ہوتے ہیں. اللہ پاک اچھی قیادت دے، سارے حکمران عطا فرمائے، عقید ختم نبوت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آئین اور قانون کی حفاظت کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے.